مومن اور منافق نے کہ کافر اور منافق نبی کے جانے پر مومن اور عاشق محمد کے آنے پر جشن مناتا ہے. اور یہ بات اہل علم سے پوچھ لیتا فاسألوا اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون، تو یہ شکوہ ہی نہ ہوتا. بچے سے پوچھ جو چلتا ہے چلنا نہیں جانتا، بولنا ہے بولنا نہیں جانتا، وہ توتلی زبان میں جشن بہارا کا منظر پیش کر کے ہاتھوں کو لہرا کر گھر کو سجا کر در و دیوار کو مہکا کر معطر و معمر ہو کر اپنے سینے کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا کر یہی کہہ رہا ہے اور سنی کی فکر و نظر کی ترجمانی کر رہا ہے. ہمارا بچہ بھی یہی کہتا ہے کہ سن خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. آقا کریم کے آنے پر جشن ہو رہا ہے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے سرکار کا میلاد ہوتا رہے گا. ہم گھاس اور پتھر کھا کر نہیں، بابا فضل الدین کلیامی کا لنگر کھا کے پلے ہیں، اور جن کی رگوں میں احمد رضا کی محبت، اہل بیت کی عظمت، امہات المومنین سے نسبت، غوث اعظم کا فیضان اور اولیاء کی درگاہوں کی خاک، جس کی آنکھوں کا سرما ہو وہ یہاں سے دینے اور جہلم کو نہیں دیکھا، نجف اور مدینہ کا تصور بناتا ہے. اور یہی کہتا ہے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ان کا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا اب سہارا تیرا، مجھے جھکنے نہیں دیتا اب سہارا تیرا. یہ تو نصیب والوں کی بات ہے. ہمارے وقار بھائی اور ہمارے ساجد علی نوشاہی بھائی خوش قسمت ہیں اور زبان حال سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سچ بتانا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم تو ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. جب کہیں نہیں ملتی ہمیں سکوں کی دولت، آقا تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں. جب کہیں نہیں ملتی آقا ہمیں سکوں کی دولت، تیرے دیوانے تیری بزم سجا لیتے ہیں. حضور کی بزم سجاتے ہیں، جن کے بارے میں یہ پروفیسر روفی صاحب کی فیلڈ ہے. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. ساکیا بے کساں کیا کہے گا زمان، تیرے در سے خالی اگر جائیں گے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. جتنے خالی ہیں وہ نگاہ نبوت جو ابو بکر پر پڑے تو عاشق اکبر بنا دے، جو عمر پر پڑے تو فاروق اعظم بنائے، جو عثمان پر پڑے تو ذی النورین بنائے، علی پر پڑے تو جناب والا حضرت علی پر پڑے تو پھر علی مشکل کشا فاتح خیبر بنا دے. حسن و حسین پر پڑے تو نوجوانان جنت کا سردار، بیٹی فاطمہ پر پڑے تو سید النساء فی الجنہ بنائے. بغداد کی فضاؤں میں عبد القادر پر پڑھے تو غوث اعظم بنا دے، نعمان بن ثابت پر پڑھے تو امام اعظم بنا دے. ہاں ہاں یہی نظر اگر گولڑا کی دھرتی پر میر علی پر پڑ جائے تو تاجدار گولڑا بنا دیتی ہے. غریب نواز پر پڑھے تاجدار، اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہی نظر بغداد کی فضاؤں میں غوث عبد القادر پر پڑے تو غوث اعظم بناتی ہے. اسلام آباد کی دھرتی پر میر علی پر پڑ جائے تو تاجدار گولڑا، غریب نواز پر پڑے تاجدار اجمیری، احمد رضا پر پڑے تو تاجدار بریلی بنا دیتی ہے. یہ نگاہ رسول کا کمال ہے. نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نگاہ، جسے قرآن نے منیرہ کہا. منیرہ حضور کا ایک وصف منیر بھی ہے، آقا کی ایک شان منیر بھی ہے، میرے لجپال کا ایک نام منیر بھی ہے. خالی چمکنے والا نہیں، منیر کہتے ہیں چمکانے والے کو. اعلیٰ حضرت نے کہا آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وہ نگاہ رسول میں ایک سیر کرا کر اجازت چاہوں. نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نظر، کیسی نظر. ابو جہل نے اپنی بند مٹھیوں میں کنکروں کو دھرا اور رسول کی غیرت کو للکارا، نبی کی عظمت کو چیلنج کیا. میرے رسول کریم کو کہا اے ابن عبداللہ میری بند مٹھی میں کیا ہے، اگر تو بتا دے تو میں بھی تیرا کلمہ پڑھ لوں گا.
میرے نبی نے فرمایا مفہوم عرض کرو، میں بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے، یا بند مٹھی میں قید چیزیں بتا دے میں محمد کون ہوں؟ کہ بس میرا مقصد پورا ہو جائے کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ میرے نبی کی نگاہ نبوت اٹھی، اللہ اکبر، اٹھنے کی دیر تھی، ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکروں نے محمد کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کنکریوں کو اٹھایا، رہا نہ گیا، بغض اناد میں رہا نہ گیا، اٹھا کر پھینکا، اور یہ پھینکنے کی دیر تھی تو کنکریاں کہیں اور نہیں مصطفیٰ کے قدموں میں آ گری، حضور سے زیادہ قریب ہو گئی۔ 5 تاریخ بروز اتوار سینٹرل جیل اڈیالہ کے اندر آئی جی اڈیالہ جیل، سپریڈنٹ اڈیالہ جیل، ڈپٹی سپریڈنٹ اڈیالہ جیل، اور جتنے بھی اور افسران تھے، انہوں نے ہزاروں کا اجتماع میلاد کرایا سینٹرل جیل راولپنڈی کے اندر۔ اور یہ فیضان غوث اعظم ہے، یہ کسی غدار نہیں، نبی کے وفادار دعوت اسلامی والوں نے کرایا ہے۔ اور وہاں میں نے انہیں کہا، او قیدیو، یہ نہ دیکھو کس طرح آئے ہو اور راہی کیسے اٹھے گی، آپ نے آقا کا میلاد منایا، نالین پاک مصطفیٰ کے صدقے کرم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب تک ابو جہل کے ہاتھوں میں وہ کنکریاں قید تھی، خاموش تھی تو قید تھی، خاموش تھی تو اس کے قبضے میں تھی، خاموش تھی اس کے گرپ میں تھی، خاموش تھی اس کے اختیار میں تھی، جب تک خاموش تھی اس کی مٹھی میں تھی۔ نبی کی نظر پڑی، بے جان کنکریوں میں جان پیدا ہو گئی، مصطفیٰ کی پہچان کی، نبی کی عظمت کے بول بولے۔ اب جب عظمت رسول اللہ میں لب کشائی کی اور لب ہل گئے، بول اٹھی، سرکار کی ثنا کر چکی، اب ابو جہل کی قید میں نہ رہی، آزاد ہوئی، اور آزاد ہو کر کہیں دور نہیں مصطفیٰ کے قدموں کے قریب ہو گئی۔ میں نے وہاں کہا تھا، او اسیران سینٹرل جیل اڈیالہ والوں، او اڈیالہ جیل کی صحبتوں میں رہنے والوں، آج تم نے نبی کی وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے، یہ نہیں دیکھا کس کے تحت آئے، کتنی سزا باقی ہے، کتنی کاٹ چکے، کیا جرم تھا، قصوروار کہ بے قصور محمد عربی کا لنگر کھا کر اس جیل کے اندر، ان کی قید میں، ان کے تالے میں، ان کی دیواروں میں، ان کے نرخے میں، حکومت کی قید میں، جیل کے تالوں میں قید ہو کر مصطفیٰ کی شان بلند کی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب آزاد ہو کر مصطفیٰ کے مدینے پہنچ جاؤ گے۔ یہ سنی نہ تخت کو دیکھتا ہے نہ تختے کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کی ناموس کو دیکھتا ہے، رسول کی عظمت کو دیکھتا ہے، غریب نواز کے لنگر کو دیکھتا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے کو دیکھتا ہے، کربلا والوں کے شہیدوں کے خون کو دیکھتا ہے۔ پنڈی کی دھرتی پر ہو تو ایک طرف تاجدار گولڑا سے فیض لیتا ہے، ادھر سے حضرت بابا فضل دین کلیامی سے فیض لیتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں، بزرگوں کے فیضان سے پلتا ہے، چمکتا ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم تو اس لیے بول رہے ہیں کہ خدا نے زبان عطا کی، بقول احمد رضا کے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ شعور دیا، یہ مدنی ذہن عطا کر دیا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت عطا کی، مگر کتنا اچھا ہو کہ یہ نسبت قائم رہے، یہ نسبت قائم رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یوں ہی ہمارے سینہ کا مدینہ بنتی رہے، اور وہ آقا کریم اپنے قدموں میں بنا لیں، ہماری وفاداری قبول ہو جائے۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایک کے پر انفرادی کوشش کی جائے اور ان کو نبی کریم کا وفادار بنایا جائے، آقا کریم کی سنتوں کا آئینہ دار بنایا جائے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ انقلاب لانا چاہتے ہو تو محمد عربی کے سنتوں کا انقلاب لے کے آؤ، اولیاء کی محبت کا انقلاب لاؤ، غریب نواز کی الفت کا انقلاب لے کے آؤ۔ جب ہر نوجوان کھڑا ہو جائے گا اور اپنے کہیں اور یورپین کنٹریز پر نہیں، اس کی نگاہوں کا تصور مدینے کی دھرتی بن جائے گی، گنبد خضرا سے فیض لے گا تو پھر دونوں جہانوں میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج نام لینے والے تو بہت ہیں، کام کرنے والے کم ہیں۔ ہم کربلائی ہیں، تھوڑے بھی ہوں 72 ہی ہوں، مگر ستھرے ہوں تو وہ ہمیں زیادہ لاکھوں کے مقابلے میں عظیم سے عظیم تر ہے۔ آج اللہ والوں کے مزارات سے ہم اتنا سازوی فیض حاصل کرتے ہیں،
ان کے نقشے پا پہ چلیے، آقا کریم کو سنتوں کا آئینہ دار ہو جائیے، ہماری جبین خدا کے دربار میں جھک جائیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہم چہروں کو مصطفیٰ کے نور سے شادمان کر لیں، ہم اپنے سروں پر امامے کا تاج سجا لیں، ہم لباس سنت میں آ جائیں، ہماری ظاہر اور باطن سنور جائے، ہمارا کردار سنور جائے۔ مولا علی مشکل کشا نے کیا خوب کہا، اے لوگو اتنا با کردار ہو جاؤ، جب غیر دیکھے تو یہ کہے جب امتی اتنا با کردار ہے تو نبی کتنا با کردار ہوگا۔ آج ہمارے بچے علی اصغر کی طرح ہو جائیں، ہمارے جوان علی اکبر کی جوانی کی طرح، ہمارا بوڑھا حسین ابن علی کی طرح، ہماری ماں کو ہم دیکھیں تو سید النساء فاطمہ الزہرا کی طرح، خدیجہ الکبریٰ زینب بنت علی کی تصویر ہو جائے، اور ہم با کردار ہو کر اس یزیدیت کے دور میں حسینیت کے علم کو بلند کریں، درس کربلا کو فالو کریں۔ اس شعر پر اجازت چاہوں گا کہ دو جہاں میں آلہ ہے گھرانہ حسین کا۔ طبیعت اور شریعت میں یہی فرق ہے۔ عاشورہ کی 10 کو یزیدیت نے بھی ڈیرے لگائے، حسینیت نے بھی ڈیرے لگائے، ایک مردود ہوا دعا مقبول ہوا، ایک ریجیکٹ ہوا تو ایکسپٹ ہوا۔ فرق کتنا تھا، یہی وجہ تھی، بتایا گیا کہ آئے تو ایک ہی جگہ پر، لیکن کوز بدل گئے، ریزن بدل گئے، مقصد بدل گیا۔ مقصد کیا تھا؟ کوئی زمین کے لیے آ رہا ہے، کوئی محمد کے دین کے لیے آ رہا ہے۔ حسین زندہ باد اس لیے ہے کہ طبیعت کے لیے نہیں، نانا کے دین کی شریعت کے لیے آئے تھے۔ کون حسین؟ وہ حسین کہ جس کا گھرانہ آلہ ہے گھرانہ حسین کا۔ ارے نبیوں سے بھی آلہ ہے نانا حسین کا۔ پل دو پل کی تو تھی حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، اب صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ یہ دعوت اسلامی اہل سنت کی جان ہے، دعوت اسلامی اولیاء کا فیضان ہے۔ چاروں طرف تھے دشمن دین، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تو یہی فکر احمد رضا ہے۔ اپنے عقیدے کو سنوارو، عمل کو سنوارو، اپنے سینے کو محمد عربی کا مدینہ بنا لو، ایمان کی سلامتی کا ذہن لے لیجئے، اور آئیے دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں شب جمعہ ہمارے روات میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مغرب تا عشاء سنتوں برا اجتماع فیضان مدینہ باب المدینہ روات شہر کالج روڈ میں ہوتا ہے۔ اس کے اجتماع میں خود بھی آئیے، اوروں کو دعوت دے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے تاکہ ہماری تربیت ہو، سیکھنے کا موقع ملے۔ بس یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہم آقا کی کیا ثنا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت کا آخری شعر، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، وما علینا الا